صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ سرکار آرام فرما تھے اور سرکار کے نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور سرکار کے سرہانے چمڑے کا ایک تکیہ تھا، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ چمڑے کا تکیہ اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، کھجوروں کی چھال۔ آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کی طرف ایک درخت تھا، اس کی جھاڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور سرکار کے جسم اقدس اور نیچے جو چٹائی تھی اس کے درمیان کوئی چادر نہیں تھی، اس پہ کوئی جو ہے وہ موٹا کپڑا نہیں بچھا ہوا تھا۔ سرکار کا جسم اقدس اس چٹائی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور سرکار آرام فرماتے میں نے دیکھا کہ اس چٹائی کے جو نقوش تھے، ظاہر ہے کہ وہ عام چٹائی تھی اس زمانے کی، تو فرماتے ہیں کہ وہ نقوش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ ظاہر ہو چکے تھے اور مجھے آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت مبارکہ دیکھ کے رونا آ گیا، میں رونے لگ گیا اور میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ جو ہیں وہ تو آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، عالی شان محلات میں رہتے ہیں، باوقار لباس پہنتے ہیں، اچھے گدوں پہ سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ اس طرح چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور سرہانے کی طرف کوئی نرم و نازک تکیہ نہیں، جو چٹائی ہے وہ بھی تکلیف دے، جو سرہانہ ہے وہ بھی تکلیف دے کہ اس میں چمڑا اور چمڑے کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی ہے اور قدمین شریفین کی طرف جو ہیں وہ بہت ساری جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضور قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہیں وہ محلات میں رہیں، آسائشوں میں رہیں، سہولتوں میں رہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے، خاتم النبیین ہو کے، وجہ تخلیق کائنات ہو کے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ فرماتے ہیں میں رو پڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اے خطام کے بیٹے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہو اور ہمارے لیے دنیا بھی ہو اور جنت بھی ہو؟ ایک اور روایت میں اس کے یوں الفاظ ملتے ہیں، فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے دیکھا کہ سرکار کے گھر میں اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے بچھایا جا سکتا، البتہ 3 کچی کھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ کچی کھال سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کھال ہم استعمال کرتے ہیں جیکٹ کی صورت میں، موزوں کی صورت میں اور جوتیوں کی صورت میں، یہ پکی کھال ہوتی ہے، اسے رنگ چڑھایا جا چکا ہوتا ہے، پکایا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ کچی کھال تھی جس پہ ابھی رنگ نہیں چڑھایا گیا تھا، یعنی وہ بچھانے کے قابل ہی نہیں تھی اور صرف چٹائی تھی، آقا علیہ السلام اس پہ آرام فرما تھے۔ تو میں آ کے وہ کیفیت دیکھ کے رونے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر، اللہ مومنوں کو نیکی کا صلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے اور پوری جزا آخرت کے دن عطا فرمائے گا، اور کافروں کو نیکی کی پوری جزا دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کافروں نے زندگی میں جو اللہ کے لیے نیکیاں کی ہوں گی، فرمایا جب وہ آخرت میں جائیں گے تو فرمایا ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کو تمام کی تمام جزا دنیا میں مل چکی ہوگی، اور مومن کو نیکی کا جو صلہ ہے وہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور اس کی پوری جزا اللہ آخرت کے دن عطا فرمائے گا۔